السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل وائس آف 380 پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم جانیں گے سبقت لے جانے والے لوگوں کے بارے میں، اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ نیکی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن ہر نیکی کرنے والا انسان سبقت لے جانے والوں میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ سبقت لے جانے والے وہ خاص بندے ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایک خاص نور، خاص توفیق اور خاص بے چینی رکھی ہوتی ہے کہ وہ نیکی کو صرف نیکی کی سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کی طرف دوڑتے ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کر گزرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے سبقت لے جانے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا تو اس کے بعد فرمایا کہ سبقت لے جانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص قریب ہیں۔ اللہ کریم اپنے مقرب بندوں کا ذکر اتنے عظیم مقام پر کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے ان لوگوں میں جو دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سبقت لے جانے والے لوگوں کے بارے میں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے اور ایک سبقت لے جانے والے۔ دائیں ہاتھ والے تو وہ لوگ ہو گئے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور بائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ لیکن جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ پوزیشن ہولڈرز ہیں، اور وہ پوزیشن ہولڈرز کیا ہیں کہ جو کہ دائیں ہاتھ والوں سے بھی آگے ہیں اور ان سے آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے ان لوگوں میں جو دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے پاس کون سی طاقت ہے، کون سی صلاحیت ہے، کون سا راز ہے جو انہیں عام انسانوں سے ممتاز کر دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سبقت لے جانے والے لوگ اپنی دنیا کی وجہ سے نہیں، اپنے جسم کی طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے دل کی پاکیزگی کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، نرم، عاجز، خوف اور امید کے درمیان جھولتے ہوئے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیکی سامنے آتی ہے، جب کوئی بھلائی کا موقع ملتا ہے تو کبھی کسی کی مدد، ضرورت پورا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جب کہیں کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جب کوئی غریب ہاتھ پھیلا دیتا ہے، جب کوئی یتیم کی آنکھ سے آنسو گرتا ہے، جب کسی مسافر کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جب کسی کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کس طرح ان کی مدد کرے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کوئی دوسرا کرے گا۔ یہ سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، یعنی کہ یہ نیکی کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ پہلے کوئی دوسرا کرے، پھر وہ سوچتے ہیں، ان کے کسی دلیل پر نہیں چلتے، بس نیکی کا جہاں موقع ملے کر گزرتے ہیں، اس میں یہ اپنا فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتے۔ اسی لیے تو وہ سبقت لے جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سوچتے نہیں کہ میں بعد میں کر لوں گا، نہیں، ان کا دل فوراً دھڑکتا ہے، روح بے چین ہوتی ہے، قدم خود بخود اٹھ جاتے ہیں، ہاتھ خود بخود بڑھ جاتے ہیں اور زبان سے بے اختیار کہہ دیا جاتا ہے، یا اللہ یہ نیکی مجھے کرنے دے۔ ان کو نیکی مل جائے تو یوں لگتا ہے کہ گویا انہیں خزانہ مل گیا، خوشی کے آنسو آ جائیں، دل ہلکا ہو جائے، روح کو نئی زندگی اور تازگی مل جائے۔ سبقت لے جانے والے لوگوں کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ نیکی میں جلدی کرتے ہیں۔ تاخیر، سستی، آہستہ روی یہ ان کے دین میں نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ نیکی کا راستہ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا، کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ دکھا دیتی ہے کہ کرنے کی چاہ ہوتی ہے مگر وقت نہیں ملتا، ارادہ ہوتا ہے مگر موقع نہیں ملتا، دل کرتا ہے مگر حالات اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے یہ لوگ نیکی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کچھ لوگ نیکی کو کل تک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں،
مگر سبقت لینے والے آج ہی کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، اسی وقت کرتے ہیں۔ انہیں کل کا بھروسہ نہیں ہوتا، ان کے دل کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو نیکی آج کر لی وہ محفوظ ہوگی، وہ لکھ دی گئی، وہ گویا کہ ابدی خزانے میں داخل ہو گئی ہے۔ اب دوسری نشانی ان کی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، اخلاص ایسا کہ اگر پوری زندگی پوری دنیا تعریف کر رہی ہو تب بھی ان کا دل اللہ کی طرف جھکا رہتا ہے، اور اگر پوری دنیا تنقید کرے تب بھی ان کا دل نہیں بدلتا، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے نہیں صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا، وہ دکھانے کے لیے نہیں دیتے، رو رو کر دعا کرتے ہیں بلکہ حقیقت میں اللہ کے سامنے گرنے کے لیے روتے ہیں۔ وہ دنیا کے لیے نہیں سجدہ کرتے بلکہ اللہ کی محبت میں سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا ہر عمل ایسا ہوتا ہے جسے اللہ کی نظر ان پر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود بھی فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے خالص کرتا ہوں۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خالص کرے، ہم سب کے دل میں بھی اخلاص پیدا کرے، آمین۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ صرف بڑے کام نہیں کرتے، یہ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی چھوٹی نیکی ہی بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک عورت صرف اس وجہ سے جنت میں چلی گئی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ سبقت لینے والے لوگ اس حقیقت پر زندہ رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ شاید یہ ایک مسکراہٹ، شاید یہ ایک سلام، شاید کسی کو راستہ دینا، شاید کسی کے لیے دعا کرنا، شاید کسی کی بات پہ خاموشی سے سن لینا، یہی نیکی ان کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے یہ لوگ ہر نیکی کو خزانہ سمجھتے ہیں اور یہ بالکل بھی نہیں سوچتے کہ یہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی، وہ بس کر گزرتے ہیں۔ چوتھی نشانی کیا ہے؟ چوتھی نشانی یہ ہے دوستو کہ یہ لوگ نفس پر غلبہ رکھتے ہیں۔ ان کا نفس انہیں روکتا ہے، کہتا ہے آرام کرو بعد میں کر لیں گے، ابھی وقت نہیں، مگر یہ لوگ نفس کو حکم دیتے ہیں۔ نفس انہیں حکم نہیں دیتا، وہ دنیا کو نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ میرا رب کیا کہے گا۔ جب ان کی آنکھیں نیند سے بھاری ہوتی ہیں تو بھی اذان کی آواز انہیں بستر سے کھینچ کر مسجد کی طرف لے جاتی ہے۔ جب دل صدقہ دینے سے گھبراتا ہے تو بھی وہ دیتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ جب دل چاہتا ہے کہ غصہ کیا جائے وہ غصہ روک لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ غصہ روکنے والوں کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، غصہ چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کے کناروں پر اس کے لیے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ سبقت لینے والے قربانی دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں، اپنا وقت، اپنی خواہشات، اپنی ذات، اپنی آسائشیں، صرف اس لیے کہ ان کی کوئی چھوٹی سی قربانی اللہ کے ہاں بڑی بن جائے۔ ان کا دل بڑا ہوتا ہے، دل میں دنیا کم اور آخرت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لیے مشکل قبول کر لیتے ہیں مگر کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ یہ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، چاہے انہوں نے خود مانگا ہو یا نہ مانگا ہو۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ سبقت لے جانے والے کے دل اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ ان کا دل ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کا حکم نہ چھوڑ دوں، کہیں میری کوئی بات اللہ کی نظر میں ناپسند نہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی انہیں اتنی ہی محبت ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، جب سجدہ کرتے ہیں تو روح کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کی محبت ان کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ سبقت لینے والے سستی اور غفلت سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ نماز کے وقت ٹال مٹول نہیں کرتے، قرآن پڑھتے وقت تاخیر نہیں کرتے، والدین کی خدمت میں بہانے نہیں بناتے،
توبہ میں دیر نہیں کرتے، معافی میں دیر نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی مختصر ہے، ہر سانس قیمتی ہے، ہر لمحہ آخری ہو سکتا ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سبقت لے جانے والے لوگ اپنے عمل پر فخر نہیں کرتے۔ ان کا دل عاجز ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ میں نے جو کیا ہے، جو کچھ بھی اللہ کے احسانات کے معاملے میں تو یہ عمل بہت ہی چھوٹا ہے۔ وہ ریاکاری سے بچتے ہیں، تعریف سے بچتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی سبقت لے جانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بس اپنی دل کی نیت کو درست کرنا ہے اور اپنے دلوں کو ذکر سے بھرنا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے، اپنی دعاؤں کو اور اپنی راتوں کو دعا سے روشن کرنا ہے، اپنے دن کو نیکی سے سجانا ہے، والدین کی خدمت کو ترجیح دینا ہے اور ہر نیکی کا موقع سمجھ کر اس کی طرف دوڑنا ہے اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اور جب بھی سبقت لے جانے والے لوگوں کی بات ہوگی تو سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، کیونکہ وہ ہر نیکی میں، ہر قربانی میں، ہر عمل کے امتحان میں سب سے آگے تھے۔ یہ وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، سب لوگ سوچ رہے تھے، سوال کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق سوچے سمجھے بغیر، لمحہ بھر انتظار کیے بغیر فوراً ایمان لے آئے۔ انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، نہ مسئلہ پوچھا، نہ دلیل مانگی، بس اتنا کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سبقت تھی، ایمان میں، یقین میں، اخلاص میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی راہ میں مال دینے کی ترغیب دی تو سب نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق سب کچھ اٹھا کر لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ یہ جواب بتاتا ہے کہ سبقت صرف مال دینے کا نام نہیں، سبقت دل کے یقین کا نام بھی ہے۔ ہجرت کا وقت آیا تو ہر مسلمان الگ راستہ دیکھ رہا تھا، پریشان تھا، خوف میں تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی سبقت دیکھیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، حضرت ابوبکر صدیق خوشی سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کا ساتھ دوں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابوبکر صدیق، تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ غار ثور میں جب دشمن قریب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یا اللہ کے رسول، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے دل کی دھڑکنیں بتاتی تھی کہ ان کے لیے اپنی جان کی قیمت کچھ نہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سب سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے غار میں داخل ہونے سے پہلے سوراخوں میں اپنے کپڑے چاک کر کے بھر دیے تاکہ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کاٹے۔ یہ سبقت تھی، محبت میں، وفاداری میں، قربانی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر ہر نیکی میں مجھ سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نیکی کا اعلان ہوا ہو اور حضرت ابوبکر صدیق اس میں سب سے پیچھے رہ گئے ہوں۔ وہ صدقے میں آگے، نماز میں آگے، روزے میں آگے، یتیموں کی مدد میں آگے، بیماروں کی تیمارداری میں آگے، کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہونے میں آگے، ہر قدم پر آگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا، انکار کیا، تضحیک کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل سچ ہے۔ اس دن ان کا لقب رکھا گیا صدیق، وہ سب سے پہلے سچائی کو ماننے والے تھے۔ حضرت ابوبکر کی صدیق کی پوری زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سبقت لے جانے والا وہ ہے جو نیکی کے معاملے میں انتظار نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، حساب نہیں کرتا، بلکہ کر گزرتا ہے۔ وہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، دل میں یقین رکھتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے اور نیکی میں دوسروں سے پہلے قدم رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو بھی سبقت لے جانے والے لوگوں میں شامل فرمائے،
آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.